ایک مرتبہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت کی سیر کے لیے گئے تو آپ کو ایک حور کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ یہ کون رو رہا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ حوروں کی ملکہ رو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے قریب گئے اور جا کر پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو حور نے کہا کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر پڑیں تو میں ان کو اپنے دل کا حال سناؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حور کے رونے کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حور کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حوروں کی ملکہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو مجھے دیکھنے والوں کی نگاہیں اندھی ہو جائیں اور جنت میں رات کے وقت دوپہر کا اجالا ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پھر تم کیوں روتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ قیامت کے دن ہر حور کو کسی مرد کے حوالے کیا جائے گا تو میرا بھی کوئی ساتھی ہوگا، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرا مجھ پر بہت احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا، مجھ پر ایک اور احسان کر دیجئے کہ وہ خوش نصیب ہستی کون سی ہوگی جس کا جنت میں میرے ساتھ نکاح کروایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور میری التجا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حور جو سامنے آئینہ رکھا ہے اس میں اس انسان کی جھلک دیکھ لو۔ اور پھر جب خوش ہو کر دیوانہ وار میں نے آئینے کی طرف دیکھا تو میری ساری حسرتیں جل کر راکھ ہو گئیں اور آرزوؤں کا سارا تصور جل گیا، اس دن سے بے چین ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کس شخص کو دیکھا؟ حور نے کہا کہ میں نے ایک سیاہ فام آدمی کو دیکھا جس کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزاروں گی جس کو دیکھ کر ہی مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حور سے کہا کہ تم نے جو عکس اس شخص کا دیکھا ہے مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ حور نے کہا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک سیاہ رنگ کا ہے کہ موٹے موٹے ہونٹ ہیں اور چوڑے چوڑے دانت ہیں اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس حور نے جب یہ حلیہ بیان کیا تو پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ یہ حلیہ تو میرے بلال کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال اور غصے کی حالت میں سر مبارک اٹھایا اور حور کو دیکھا اور فرمایا کہ یہ حلیہ تو میرے بلال کا ہے، ایک عاشق رسول کا ہے۔ ایک وفادار ہیرے اور عاشق رسول کو پانے کے بعد اپنے غم کا شکوہ کر رہی ہو۔ بلال میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو میں نے اپنے پلکوں کے سائے میں جگہ دی ہے اور بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی کو اڑا کر جنت کی حوروں کے رخساروں پر تقسیم کر دی جائے گی۔ اور اپنے حسن و جمال کے اتنا غرور نہ کر کہ تو 70,000 نقاب اتار کر میرے بلال کے سامنے آئے اور وہ تجھے ناپسند کر دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حور خوشی سے چلائی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا غم اور شکوہ آپ کا فرمان سن کر جاتے رہے اور مجھے وہی بلال پسند ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ عاشق رسول میرے حصے میں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حور کی معذرت کو قبول فرمایا اور اس کو دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں سے افضل مقام دنیا کی عورتوں کا ہوگا۔ نیک مردوں کو حوریں ملیں گی تو ان حوروں کی سردار نیک عورتیں ہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نیک عورتیں جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی۔ جنتی عورتیں ایک وقت میں 70 جوڑے پہنیں گی جو بہت ہی خوبصورت اور نفیس ہوں گے۔ جنتی عورتیں حسن جمال اور خوبصورتی کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر قدرتی طور پر حیا کا مادہ مرد سے زیادہ ہوتا ہے۔ محبت اور وفاداری بھی صرف ایک مرد اپنے شوہر کے لیے رکھتی ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے یہ جنت میں عیش کریں گی۔ تمام باتوں کی وجہ سے نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور نیکی کرنے کی توفیق دے، آمین۔